بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے یعقوب کانڈی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت ایک یہودی لڑکی کے ساتھ بڑے رومانی انداز میں گفتگو کرنے میں مصروف تھا، اور اس نے خاص طور پر کسی کو کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس لیے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ جناب، ریڈ صاحب آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا نام مست ملنگ بتاتے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، تمہیں جرت کیسے ہوئی مداخلت کرنے کی؟ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، یعقوب کانڈی نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ مست ملنگ، یہ کیسا نام ہے اور کس زبان کا نام ہے؟ لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہاں نہ جانے کون کون سے ملک کے پاگل آتے رہتے ہیں، ہوگا کوئی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، یعقوب کانڈی نے ایک بار پھر گلا پھاڑتے ہوئے کہا۔ جب مست ملنگ کسی سے ملنا چاہے تو پھر اسے ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اچانک ملازم کے پیچھے سے کسی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے دروازے پر موجود ملازم کو دھکیلتا ہوا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ عرب تھا، لیکن اس نے خوبصورت تراش خراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا، البتہ اس کے چہرے پر حماقتیں جلوہ گر تھیں۔ کون ہو تم، اور بغیر اجازت اندر کیسے آئے؟ یعقوب کانڈی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بھڑکنے لگا تھا۔ مسٹر ملازم، میں آپ کا نام تو نہیں جانتا، بہرحال جا کر 3 کوک لے آؤ، جلدی۔ مسٹر بھانڈی بہت غصے میں ہیں۔ آنے والے نے بڑے اطمینان سے ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ تم میں تمہیں گولی مار دوں گا، یعقوب کانڈی نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ کانڈی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر کوئی شریف آدمی آ ہی گیا ہے تو اس میں اتنے غصے کی کیا بات ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لڑکی نے یعقوب کانڈی کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، ایک عقل رہ گئی تھی مردوں کے پاس، وہ بھی عورتوں کے پاس چلی گئی، اور مرد بیچارے اب بھانڈی بن کر رہ گئے ہیں۔ آنے والے نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہو کون اور چاہتے کیا ہو؟ یعقوب کانڈی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ آنے والے کی اعتماد شخصیت نے اس کے غصے کو لگام دے دی تھی، اور اس کے شاطرانہ کاروباری ذہن نے فوراً ہی یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قدر پر اعتماد آدمی یقیناً کوئی خاص آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ میرا نام مست ملنگ ہے، اور میں تمہیں چاہتا ہوں، جبکہ تم شاید اس لڑکی جس کا نام… مست ملنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ازبیلا، میرا نام ازبیلا ہے، لڑکی نے ہنستے ہوئے اپنا نام بتا دیا۔ اور تم ازبیلا کو چاہتے ہو؟ اس طرح ثابت ہو گیا کہ میں بھی ازبیلا کو چاہتا ہوں۔ مست ملنگ نے فکرہ مکمل کر دیا، اور ازبیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کی شخصیت کی پسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شکریہ شکریہ، آپ کے چاہنے کا بے حد شکریہ، ازبیلا نے ہنس کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ مگر یہ مست ملنگ کیا نام ہے، اور کس زبان کا لفظ ہے یہ؟ ازبیلا نے پوچھا۔ میری زیادہ عمر کافرستان میں گزری ہے، اور یہ کافرستانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے زندگی گزارنے والا، اس لیے کہ آپ کی چاہت بذریعہ بھانڈی بغیر لالچ کے ہیں۔ البتہ بھانڈی صاحب کو کوئی لالچ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ مست ملنگ نے مسکراتے ہوئے اپنے نام کی مکمل وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام یعقوب کانڈی ہے، بھانڈی نہیں، اور میں اس بار کا مالک ہوں، سمجھے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کی بدتمیزی کرنے والے کی ہڈیاں توڑ دیتا ہوں، یعقوب کانڈی نے گھراتے ہوئے کہا۔ مس ازبیلا، آپ سے انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہو تو انہیں ہی بتا دیں، میں دیکھوں گا کہ یہ اپنی ہڈیاں کتنی جلدی توڑتے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ہڈیاں توڑنے کی بجائے انہیں سرخ آگ میں جلانا پسند کرتا ہوں۔ سرخ آگ میری کمزوری ہے، مست ملنگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے الفاظ سن کر یعقوب کانڈی یکلخت چونک پڑا۔ وہ اب غور سے آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سرخ آگ؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یعقوب کانڈی نے چونک کر پوچھا۔ انگریزی میں اسے ریڈ فائر کہتے ہیں، اور چاہنے والی بات کی وضاحت پہلے ہی ہو چکی ہے، مست ملنگ نے کہا۔ ریڈ فائر؟ اوہ یعقوب، یہ تو شاید فلسطینی گوریلوں کی تنظیم کا نام ہے، ازبیلا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس لیے تو میں چونکا تھا۔ تمہارا تعلق ریڈ فائر سے ہے؟ یعقوب کانڈی نے مست ملنگ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر جیب کی طرف رینگنے لگا تھا۔ جس طرح اس لڑکی ازبیلا کا تعلق ریڈ آرمی سے ہے، اسی طرح میرا تعلق بھی ریڈ فائر سے ہو سکتا ہے۔ اب ہاں اور نہ کا جواب تو مس ازبیلا ہی دے سکتی ہیں، مست ملنگ نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ازبیلا یکدم جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اطمینان سے بیٹھ جاؤ ازبیلا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گریبان میں لیڈی پسٹل موجود ہے اور بھانڈی کا ہاتھ بھی اس جیب میں داخل ہو چکا ہے جس میں ریوالور ہے، لیکن اطمینان رکھو، میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسملنگ نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا، یعقوب یہ خطرناک شخص ہے، مجھے اب اس سے خوف آنے لگا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ازبیلا نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، خبردار حرکت نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، یعقوب کانڈی نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور لڑکی نے مڑ کر حیرت سے دیکھا تو یعقوب کانڈی کے ریوالور کا رخ مسملنگ کی بجائے ازبیلا کی طرف تھا، جبکہ مسملنگ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ ازبیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اپنا پسٹل نکالنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں میگزین نہیں ہے، یعقوب کانڈی ایسا آدمی نہیں جو مسلح لڑکی سے پیار کرے۔ یعقوب کانڈی نے بھیڑیے جیسے انداز میں گھراتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ تو میں اپنی حفاظت کے لیے، ازبیلا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی اس طرح ازبیلا کا بازو حرکت میں آیا اور یعقوب کانڈی کا نہ صرف ریوالور اڑتا ہوا دور جا گرا بلکہ یعقوب کانڈی بھی چیختا ہوا ایک طرف گرا اور لڑکی بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی اس بار وہ خود چیختی ہوئی اچھل کر واپس اندر آ گری۔ دروازے پر ایک اور عرب نوجوان کھڑا تھا۔ ازبیلا نیچے گرتے ہی چیختی ہوئی اٹھی، لیکن اسی لمحے اس نوجوان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک بازو پکڑا اور پھر کسی لٹو کی طرح گھوم گیا۔ ازبیلا کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور دوسرے لمحے وہ فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگی تھی۔ نوجوان عرب نے اسے گھما کر یکدم چھوڑ دیا تھا، اس کا بازو کندھے کے جوڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے مسملنگ اٹھا اور اس نے فرش پر تڑپتی ہوئی ازبیلا کے کانوں میں لٹکتے ہوئے چمکدار رنگ بڑی پھرتی سے اتارے اور پھر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھانڈی صاحب، اس بیچاری کی مرہم پٹی کرا دو، آخر یہ تمہاری محبوب ہے، مسملنگ نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مرہم پٹی؟ میں اسے گولی مار دوں گا، مجھے معلوم ہوتا کہ اس کا تعلق ریڈ آرمی سے ہے تو میں اسے منہ نہ لگاتا، میں تو اسے عام جرائم پیشہ لڑکی سمجھتا رہا۔ یعقوب کانڈی نے ایک کونے میں پڑے ہوئے اپنے ریوالور کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لڑکی اب اٹھ کھڑی ہو۔ لڑکی اب اٹھ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ تکلیف سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں سے انتہائی دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا دایاں بازو کندھے سے اکھڑ کر بے جان حالت میں پہلو سے لٹک رہا تھا۔ بچاؤ، فار گاڈ سیک، مجھے مت مارو، لڑکی نے دہشت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو بھانڈی، اگر یہ دو چار باتیں ہم سے بھی کر لے تو کیا حرج ہے، مسملنگ نے کہا۔ نہیں، میں اسے، یعقوب کانڈی نے ریوالور اٹھا کر تیزی سے پلٹتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کو گولی مارتا، بعد میں آنے والے عرب نوجوان کا ہاتھ گھوما اور یعقوب کانڈی چیختا ہوا سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ باس کے حکم کی تعمیل ہوگی، سمجھے، ورنہ اس لڑکی سے پہلے تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، عرب نوجوان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم ریڈ فائر سے متعلق ہو کر میری توہین کر رہے ہو، جانتے ہو میرا نام یعقوب کانڈی ہے، یعقوب کانڈی نے اٹھ کر گراتے ہوئے کہا۔ صبر صبر، تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہمارا تعلق ریڈ فائر سے ہے، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو، مسملنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم کون ہو، یعقوب کانڈی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے کہ میرا نام مسملنگ ہے اور یہ میرا ساتھی درویش ہے، مطلب دونوں کا ہی ایک ہے، بس الفاظ الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تم پھر یہ نہ پوچھنے بیٹھ جاؤ کہ درویش کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب تم خاموشی سے کرسی پر بیٹھ جاؤ، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، درویش بڑا روحانی قسم کا آدمی ہے، اس نے تمہارے ذہن میں ابھرنے والے خیالات بھی پڑھ لینے ہیں، مسملنگ نے بڑے با اعتماد اور مطمئن لہجے میں کہا، اور یعقوب کانڈی ہونٹ چباتا ہوا ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ ازبیلا، کھڑے کھڑے تھک گئی ہوگی، اور سنو، اگر تم میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دو تو میرا وعدہ ہے کہ نہ صرف تمہاری مرہم پٹی ہوگی بلکہ تمہاری جان بھی بچ جائے گی۔ مسملنگ نے کہا، میں بتاؤں گی، بالکل درست بتاؤں گی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ازبیلا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تقریباً نیم ہذیانی لہجے میں جواب دیا، وہ یعقوب کانڈی سے نظر چرا رہی تھی۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کرنل مورگن نے متعین کیا تھا یا کرنل فرینک نے، مسملنگ نے پوچھا۔ میجر فرینک نے، وہ میرا باس ہے، اب وہ کرنل ہو گیا ہے، کرنل مورگن مر چکا ہے، ازبیلا نے جلدی سے جواب دیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تم کیسے رپورٹ دیتی ہو اور کسے، مسملنگ نے دوسرا سوال کیا۔ کرنل فرینک کے ہیڈ کوارٹر میں رات کو جا کر رپورٹ دیتی ہوں، اس کا نمبر 2 کیپٹن ریمنڈ ہے، اسے، ازبیلا نے جواب دیا۔ یہ کانوں والے رنگ روزانہ بدلے جاتے ہیں، مسملنگ نے ہاتھ میں تھامے ہوئے رنگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، روزانہ نہیں ملتے ہیں، ازبیلا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ ہیڈ کوارٹر؟ سنو، اس سوال کے صحیح جواب پر میرے وعدے کا انحصار ہے، مسملنگ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ روز ویلے ہاؤس، شاہراہ عتیق پر، ازبیلا نے جواب دیا۔ گڈ، تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ یعقوب کانڈی کی چیکنگ کے لیے یہاں اور کیا انتظامات ہیں؟ مسملنگ نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جاتا ہے،
ट्रांसमीटर कॉल टेप होती है। 4 आदमी निगरानी करते हैं, अजबेला ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल फ्रैंक आजकल कहाँ है? मसमलंग ने पूछा। वो यहाँ से बाहर गया हुआ है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए, अजबेला ने कराहते हुए जवाब दिया। ठीक है, समझो तुम्हारी जिंदगी बच गई। दरवेश, इसकी मरहम पट्टी करो, बेचारी को बहुत तकलीफ हो रही है, मसमलंग ने कहा और दरवेश से हिलाता हुआ आगे बढ़ा। करीब आकर उसका दायां बाजू अचानक घूमा और अजबेला की कनपट्टी पर पटाखा से छूटा। दूसरे लम्हे वो उछलकर फर्श पर पहलू के बल गिरी और बेहस हरकत हो गई। वो कनपट्टी पर लगने वाली मखसूस जर्ब से बेहोश हो चुकी थी। हाँ तो याकूब कांडी साहब, अब हमारा तारुफ हो जाए। हारिस तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही धूप में बैठे हुए उल्लू लग रहे हो। मस्त मलंग ने मुस्कुराते हुए याकूब कांडी से मुखातिब होकर कहा, जो आंखें फाड़े बैठा हुआ था। हारिस, ओह तुम चीफ की बात कर रहे हो, मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ताल्लुक रेड फायर से कोई ताल्लुक नहीं है। याकूब कांडी ने चौंक कर कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि मेरा आर्मी की इस एजेंट के सामने ही खुल जाता? अब मेरा सही तारुफ सुन लो, मेरा नाम अली इमरान है और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, और ये टाइगर है मेरा साथी। मसमलंग ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा। ओह ओह, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान साहब, ओह आप यहाँ पहुंच गए। ओह, याकूब कांडी की हैरत की शिद्दत से उछलकर खड़ा हो गया। ये ओह ओह की गर्दान बंद करो, हालात बेहद संजीदा हैं। हमने यहाँ पहुंचते ही महसूस कर लिया था कि तुम्हारी बाहर निगरानी हो रही है, इसलिए अजबेला को खरीदना पड़ा। अजबेला के कानों में मौजूद रिंगों की वजह से यहाँ की मुकम्मल फिल्म कर्नल फ्रैंक तक पहुँचती रहती है। अगर ये रिंग वापस पहुँच जाते तो फिर उसे पता चल जाता कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि वो हमें शत शहर में तलाश कर रहा होगा। बहरहाल तुम हमारे मतलब के आदमी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास आने का सिर्फ एक मकसद है। तुम सिर्फ ये बता दो कि डिफेंस लेबोरेटरी और डिफेंस स्टोर नंबर 1 का नक्शा कहाँ है? इमरान ने पूछा। नक्शा? याकूब कांडी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, नक्शा। हारिस ने बताया था कि वो नक्शा तुमने तैयार करा रखा है। तुम हारिस से बात करके तसल्ली कर लो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, याकूब कांडी ने कहा और उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर एक ट्रांसमीटर निकाला ही था कि इमरान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यहाँ नहीं, तुमने अजबेला की बात नहीं सुनी थी? तुम्हारी ट्रांसमीटर कॉल चेक हो रही है, इसलिए तो मुझे खुद आना पड़ा है, इमरान ने कहा। ओह हाँ, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और वायरलेस फ़ोन है, उसे किसी सूरत चेक नहीं किया जा सकता, याकूब कांडी ने ट्रांसमीटर वापस अलमारी में रखते हुए कहा और फिर वो एक और अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर इसकी साइड पर मखसूस अंदाज में हाथ फेरा तो एक खुफिया खाना खुल गया। इस खाने में सुर्ख रंग का एक नई साख्त का फ़ोन मौजूद था। याकूब कांडी ने वो फ़ोन उठाकर मेज़ पर रखा और फिर इसका रिसीवर उठाकर मुख्तलिफ हिस्से दबाने लगा। हेलो रेड फायर चीफ, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से हारिस की आवाज़ सुनाई दी। नंबर 2 बोल रहा हूँ जनाब। कोई हुक्म सर? याकूब कांडी ने मौदबाना लहजे में कहा। तुम्हारे पास कोई आदमी पहुंचा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस सर, एक साहब आए तो हैं, याकूब कांडी ने इमरान की तरफ देखते हुए जवाब दिया। वो अपना तारुफ कराएंगे, इनका नाम अली इमरान है और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के ग्रुप के चीफ हैं। उन्हें तुमने डिफेंस लेबोरेटरी और डिफेंस स्टोर के नक्शे दे देने हैं, हारिस ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है जनाब, क्या इस मिशन में हमने उनकी मजीद इमदाद नहीं करनी? याकूब कांडी ने पूछा। ये इनकी मर्जी पर है कि वो हमें क्या अहकाम देते हैं। लीडर का हुक्म है कि इनके अहकामात की मुकम्मल तौर पर तामील की जाए, हारिस ने तहकुमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा, याकूब कांडी ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होते ही उसने फ़ोन बंद करके वापस अलमारी में रखा और फिर अपना मुंह खोलकर उसमें उंगली डालकर एक दांत को झटका दिया। दूसरे लम्हे एक छोटी सी बटन नुमा माइक्रोफिल्म उसके हाथ में थी। ये लीजिए जनाब, डिफेंस लेबोरेटरी और डिफेंस स्टोर नंबर 1 के नक्शे इसमें मौजूद हैं, याकूब कांडी ने बटन इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने बटन लेकर जेब में डाला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दीजिएगा, याकूब कांडी ने मौदबाना लहजे में पूछा। तुम वाकई हमारी खिदमत करना चाहते हो? इमरान ने तेज नज़रों से याकूब कांडी को देखते हुए पूछा। बिल्कुल जनाब, जब चीफ का हुक्म है तो हम, याकूब कांडी ने इमरान की तेज नज़रों से नजर चुराते हुए कहा। तो सिर्फ इतना बता दो कि हमारे मुतालिक अब तुम रिपोर्ट कर्नल फ्रैंक को कहाँ और कैसे दोगे? इमरान ने घुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? याकूब कांडी ने बुरी तरह उछलते हुए कहा। नहीं बताते? अच्छा तो फिर मुझसे सुन लो, ये बटन जो तुमने मुझे दिया है इसमें माइक्रो चेकिंग सिस्टम नस्ब है और तुमने सिर्फ इशारा देना है और जब चेकिंग सिस्टम ऑन किया जाएगा तो हमारा पता वो इस बटन से खुद ब खुद मालूम कर लेंगे। बस इतना बता दो कि वाकई इसमें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर इससे पहले कि इमरान का फिक्र मुकम्मल होता, याकूब कांडी ने बिजली की सी तेजी से अपना आस्तीन झटका और दूसरे लम्हे इसके हाथ में रिवॉल्वर आ गया। मगर इसी लम्हे हल्का सा धमाका हुआ और याकूब कांडी चीखता हुआ उछलकर फर्श पर नीचे ही जा गिरा। इमरान ने जेब के अंदर से ही इस पर फायर कर दिया था। गोली ठीक निशाने पर लगी थी, इसलिए याकूब कांडी चंद लम्हों से ज्यादा ना तड़प सका और इसकी आंखें बेनूर हो गईं।
عمران صاحب، کیا یہ ریڈ آرمی سے ملا ہوا تھا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ملا ہوا نہیں تھا، بلکہ بذات خود ریڈ آرمی سے متعلق تھا۔ ازبیلا نے اس کے پستول نکالنے پر جس طرح حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان نظروں نے اس کی ساری کلئی کھول دی تھی۔ باقی ریڈ فائر کو یقین دلانے کے لیے ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں وائرلیس فون موجود تھا۔ اس نے وہ خفیہ خانہ کھولا اور اس میں سے وائرلیس فون نکال کر وہی نمبر ڈائل کیے جو اس سے پہلے یعقوب کانڈی نے کیے تھے۔ یس، ریڈ فائر چیف اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے حارث کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ یعقوب کانڈی کب سے تمہاری تنظیم میں شامل تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تھا؟ کیا مطلب؟ عمران صاحب، وہ تو گزشتہ 5 برس سے کام کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے بے شمار کارنامے ہیں۔ وہ دارالحکومت میں میرا نمبر 2 ہے۔ کیا ابھی تک آپ کا شک دور نہیں ہوا؟ حارث نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے وہ آپ سب کو ڈوج دے رہا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مر چکا ہے اور وہ ریڈ آرمی کا خاص آدمی تھا، اور جہاں تک اس کے ثبوت کا تعلق ہے وہ آپ اس کے خاص دفتر کی تلاشی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنا اعتماد بٹھانے کے لیے ڈیفنس لیبارٹری اور ڈیفنس اسٹور کا نقشہ تیار کیا تھا، وہ میں نے حاصل کر لیا ہے اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ خدا حافظ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ ٹائیگر، اب یہاں سے نکل چلیں۔ عمران نے ریسیور رکھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی، اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹائیگر نے فرش پر بے ہوش ازبیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے چھوڑو، یہ معمولی مہرہ ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہر کی تلاشی مکمل ہو چکی تھی، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کا کہیں سے کھوج نہ مل سکا تھا، اور اس وقت دفتر میں بیٹھے ہوئے کرنل فرینک اور کرنل ڈیوڈ دونوں کے چہرے قابل دید تھے۔ ہر طرح سے یہی رپورٹیں آ رہی تھیں کہ ان کا سراغ کہیں موجود نہیں ہے۔ آخر انہیں زمین نگل گئی کہ آسمان کھا گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اب بھی یہی شک ہے کہ 2 روز پہلے وہ گشتی کہوہ خانے کی آڑ میں یہ لوگ نکل گئے ہیں، کرنل فرینک نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم نے ان کی خود چیکنگ کی تھی، پھر دوسری بات یہ کہ تم نے راستے میں بھی انہیں چیک کیا، اور رپورٹ کے مطابق یہ قافلہ ابھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد شک والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کرنل فرینک کوئی تبصرہ کرتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھا کر تہکمانہ لہجے میں کہا۔ سر، میں تل ابیب سے کیپٹن ریمنڈ بول رہا ہوں، کرنل فرینک صاحب سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تل ابیب سے کوئی کیپٹن ریمنڈ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کرنل فرینک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ریمنڈ؟ اوہ، یقیناً وہ لوگ تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ کرنل فرینک نے بری طرح چونکتے ہوئے ریسیور کو کرنل ڈیوڈ کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جذبات ابھر آئے تھے۔ ہیلو، کرنل فرینک اسپیکنگ، کرنل فرینک نے کہا۔ سر، یہاں گولڈن بار میں عجیب حالات پیش آئے ہیں۔ یعقوب کانڈی کے دفتر میں 2 عرب نوجوان آئے۔ اس وقت ازبیلا یعقوب کانڈی کے پاس موجود تھی۔ ان میں سے ایک نے اپنا عجیب سا کافرستانی نام بتایا۔ یعقوب کانڈی بھی ان سے واقف نہ تھا۔ انہوں نے ازبیلا سے پوچھ گچھ کی اور اس کے کانوں سے مرکری رنگ اتروا لیے اور پھر ازبیلا کو بے ہوش کر دیا۔ جب ازبیلا کو ہوش آیا تو اس نے کمرہ خالی دیکھا۔ دونوں عرب نوجوان جا چکے تھے۔ یعقوب کانڈی کے دل میں گولی مار دی گئی تھی۔ ایک خصوصی وائرلیس فون بھی میز پر پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن ریمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان عربوں کے حلیے کیا تھے؟ کرنل فرینک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا، اور کیپٹن ریمنڈ نے ازبیلا سے پوچھے ہوئے عرب نوجوانوں کے حلیے دہرا دیے۔ ان کی چیکنگ اور نگرانی کا کیا ہوا؟ کرنل فرینک نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ جناب، ازبیلا کے کانوں سے اتارے گئے رنگوں کی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں ہیں۔ وہ شاہراہ تالے کی 4تھی عمارت میں موجود ہیں۔ ٹیلی مائکرو چیکنگ کے ذریعے میں نے معلوم کر لیا ہے وہ صرف 2 آدمی ہیں اور اس عمارت میں کوئی اور موجود نہیں ہے، اور یہ عمارت کرائے پر حاصل کی گئی ہے، کیپٹن ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ان کی مکمل اور بھرپور نگرانی کرو، لیکن مداخلت کرنے یا سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود وہیں آ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کا جو قد و قامت تم نے بتایا ہے وہ ہمارا مطلوبہ آدمی ہے۔ میرے پہنچنے تک انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کرنا، کرنل فرینک نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، میں نے پہلے ہی مکمل اور بھرپور نگرانی کے انتظامات کر لیے ہیں، کیپٹن ریمنڈ نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل فرینک نے تیز لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ وہی ہوا کرنل ڈیوڈ جو میری چھٹی حص بتا رہی تھی، وہ لوگ تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ یعقوب کانڈی پر آج تک کسی کو شک نہ ہو سکا تھا، لیکن ان لوگوں نے جاتے ہی اسے ٹریس کر لیا، اور یہ قد و قامت اور انداز 100% اس علی عمران کا ہے۔ ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہے، اگر تم چاہو تو یہیں رہو، میں بہرحال جا رہا ہوں، کرنل فرینک نے کہا۔ اگر وہ واقعی وہاں پہنچ گئے ہیں تو میں نے یہاں ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی یہاں سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔
تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر کے ذریعے تل ابیب کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ تمہاری بات درست ہوگی، لیکن وہ چیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میری حماقت تھی کرنل، میرے ساتھ داؤ کھیلا گیا تھا۔ اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ جس نوجوان نے پہل بات کی تھی اور جس نے تلاشی دی تھی وہ بالکل اس علی عمران کی قد و قامت کا تھا۔ اس نے ہم پر نفسیاتی داؤ استعمال کیا تھا، پہلے انکار کر کے مجھے جوش میں لے آیا اور پھر خود ہی پہلے چیکنگ کرا لی۔ جوش میں ظاہر ہے آدمی باریک بینی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکیں گے، کرنل فرینک نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اس کا شعور اب بھی تذبذب کی کیفیت کا شکار تھا کہ غیر ملکی لوگ آخر کس طرح عربوں کے مخصوص انداز میں ناچ کر سکتے ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق یہ ناچ مخصوص قسم کا تھا اور اسے باقاعدہ سیکھنے کے لیے کافی عرصہ کی ریاضت چاہیے تھی، جبکہ بیل گاڑیوں کے سامنے ناچنے والے افراد اسی مہارت سے ناچ رہے تھے کہ جیسے صدیوں سے وہ یہی کام کرتے آ رہے ہوں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار پرواز کے بعد ان کا ہیلی کاپٹر تل ابیب میں ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں اتر گیا۔ کرنل فرینک نیچے اتر کر دوڑتا ہوا اپنے دفتر کی طرف بڑھا۔ دفتر کے قریب ہی ایک لمبا ترنگا نوجوان کھڑا تھا۔ کیا ہوا کیپٹن ریمنڈ؟ کرنل فرینک نے اس نوجوان کے قریب پہنچتے ہی تیز لہجے میں پوچھا۔ سر، مکمل رپورٹ موجود ہے، کیپٹن ریمنڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور کرنل فرینک پردہ ہٹا کر اپنے دفتر میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن ریمنڈ اس کے پیچھے تھا۔ کہاں ہے رپورٹ؟ جلدی دکھاؤ، کرنل فرینک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے چین لہجے میں کہا، اور کیپٹن ریمنڈ نے میز پر رکھی ہوئی ایک فائل اٹھا کر سامنے رکھ دی۔ یہ کرنل ڈیوڈ کہاں چلے گئے؟ انہیں بلاؤ، کرنل فرینک نے اپنی فائل اپنی طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ میں معلوم کرتا ہوں سر، کیپٹن ریمنڈ نے جواب دیا اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ کرنل فرینک فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ فائل میں ٹائپ شدہ 3 کاغذات تھے۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر چلے گئے ہیں سر، کیپٹن ریمنڈ نے چند لمحوں بعد اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کون چلے گئے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کرنل فرینک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ سر، آپ نے کہا تھا کہ… کیپٹن ریمنڈ نے کرنل فرینک کی بکلاہٹ پر حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا اچھا، کرنل فرینک نے کہا اور پھر دوبارہ فائل کے مطالعے میں گم ہو گیا، اور کیپٹن ریمنڈ میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک اس عمارت کے اندر ہیں، ان کا فون وغیرہ ٹیپ کیا جا رہا ہے؟ کرنل فرینک نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، لیکن انہوں نے اس دوران فون ہی نہیں کیا، جہاں جہاں وہ آتے جاتے رہے۔ اس کی مکمل رپورٹ موجود ہے، کیپٹن ریمنڈ نے جواب دیا۔ وہ میں نے پڑھ لی ہے، اس سے تو کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ بہرحال ہمیں فوری چیک کرنا ہے، انہیں زیادہ ڈھیل نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ ریڈ پارٹی کو تیار کرو جلدی، اور کوٹھی کے گرد اپنے آدمیوں کو چوکنا کر دو جلدی، مجھے رپورٹ کرو، کرنل فرینک نے کہا، اور کیپٹن ریمنڈ یس سر کہتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل فرینک چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، CG1 اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ کرنل فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے لہجہ یکلخت مؤدبانہ اور نرم ہو گیا۔ تمام حساس تنصیبات اور خاص طور پر ڈیفنس لیبارٹری اور ڈیفنس اسٹور نمبر 1 کی چیکنگ سخت کر دو۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس تل ابیب پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ گو ان کے 2 افراد ہی ابھی تک ہماری نظروں میں آئے ہیں، لیکن باقی گروپ غائب ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑی واردات کریں، کرنل فرینک نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، مکمل چیکنگ اور بھرپور نگرانی ہو رہی ہے جناب، ہم پوری طرح ہوشیار ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کسی مشتبہ آدمی سے پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہی گولی مار دو، یہ میرا آرڈر ہے، کرنل فرینک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، بے فکر رہیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل فرینک نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کیپٹن ریمنڈ اندر داخل ہوا۔ ریڈ پارٹی تیار ہے جناب، کیپٹن ریمنڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ تم بھی ساتھ آؤ، کرنل فرینک نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں وہ دفتر سے باہر نکلا۔ باہر برآمدے میں 4 جیپیں موجود تھیں جن میں مسلح افراد تھے۔ کرنل فرینک اور کیپٹن ریمنڈ پہلی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔